سنتے رہتے ہیں، پہلے بھی درود و سلام والی آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے پر، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو درود پڑھو، علیہ ان پر، وسلموا تسلیما اور ایسا سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے، خوب خوب سلام بھیجو۔ اب آیت کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں ترغیب ہے اور دوسرے حصے میں حکم ہے۔ پہلے حصے میں ترغیب دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا اور فرشتوں کا نام لیا۔ یہ ترغیب کس کو کہتے ہیں کہ والدین نے، میں مثال دے رہا ہوں کہ والدین نے بچے کو مسجد میں لے کر جانے کا شوق پیدا کرنا ہے تو پہلے والد اس بچے کے سامنے خود تیار ہو کر مسجد کی طرف جانے لگے گا تو بچے کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ میرا والد پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، اور بچہ اگر والد سے مانوس ہوگا، محبت رکھتا ہوگا تو وہ اپنے والد کے پیچھے بھاگے گا کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ تو والد بتائے گا کہ بیٹا میں تو مسجد جا رہا ہوں، تو بیٹا کہے گا میں نے بھی مسجد جانا ہے۔ اور بیٹا جب اپنے والد کو ہر روز 5 مرتبہ یہ عمل کرتے ہوئے دیکھے گا تو یہ اس کے لیے ترغیب ہے، اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اس کے دل میں یہ شوق بھی پیدا ہو رہا ہے کہ میرے والد صاحب 5 مرتبہ جاتے ہیں تو میں بھی جاؤں گا۔ اور اس کو دوسرے اینگل سے اگر میں سمجھانا چاہوں تو اس طرح سمجھیں کہ جتنا بڑا بندہ ہوگا اس کے کام کو کاپی کرنے میں دوسرے لوگ، اس کو چاہنے والے لوگ جو ہے وہ فخر محسوس کریں گے۔ جتنا بڑا کوئی انسان ہوگا وہ جو کام کرے گا اس کے اچھے کاموں کو کاپی کرنے میں لوگ فخر محسوس کریں گے۔ تو اس کائنات ارضی اور سماوی میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ فین فالوئنگ بھی کسی کی نہیں، اللہ سے زیادہ چاہنے والے کسی اور کے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو چاہنے والے لوگ ہیں۔ یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، مسلمین کو دیکھ لیں، اور بلکہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ بھی، ان کی تحقیق بھی یہاں آ کر رک جاتی ہے، وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کے کسی نہ کسی طریقے سے قائل ضرور ہے۔ تو اللہ رب العزت اتنی شان کا مالک ہونے کے باوجود اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ نہ اللہ کریم کو کسی نبی کی کوئی پرواہ ہے، نہ کسی ولی کی کوئی پرواہ ہے، نہ کسی عام بندے کی کوئی پرواہ ہے۔ اللہ تو پھر اللہ ہے نا، اللہ نے نبیوں کو بنایا ہے، اللہ کا وجود نبیوں کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ نے ولیوں کو ولایت عطا فرمائی ہے، ولیوں کی وجہ سے اللہ کا وجود نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اللہ کی ذات کے مظہر ہیں اور رب تعالیٰ جل جلالہ کی پہچان کے ذریعے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال اللہ وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا کوئی بھار نہیں ہے، اور اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں تخلیق فرمایا تو مالک لم یزل نے پھر اپنی ذات کے لیے وہ الفاظ منتخب فرمائے کہ میں ان کو اب کیسے بتاؤں۔ گویا کبھی کبھی میں تو یہ سوچتا ہوں، شاید کہ میری مثال جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ ٹھیک نہ ہو، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں عقل دینے کے لیے، آپ جب قرآن کو پڑھیں گے کبھی مچھر کی مثال ہے، کبھی کسی جانور کی مثال ہے، کبھی گدھے کی مثال ہے، مطلب کبھی گائے کی مثال ہے، کبھی شہد کی مکھی کی باتیں ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں سمجھانے کے لیے لاکھوں مثالیں قرآن مجید کے اندر دی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن یہ میرا اپنا ایک وجدان ہے، ورنہ یہ بات میری حقیقت نہیں رکھتی کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے مثال دینا پسند ہی نہیں فرمائی کسی اور کی، اپنے محبوب پر درود بھیجنے کے لیے کسی اور کی ترغیب، کسی اور کی مثال دے کر ترغیب دینا پسند ہی نہیں فرمائی، اپنی ذات کا نام لیا
فرمایا میرا محبوب وہ ہے جس پر میں درود بھیجتا ہوں. کریم احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے. اللہ نے ترغیب کیا دی؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس شان والے نبی پر، اپنی ذات کو. اور یہ دونوں زبان، اللہ تو اللہ ہے، اس نے کائنات میں جو اس کی مخلوقات ہیں اس میں سے دو مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جن کو رب ذوالجلال نے معصوم بنایا. ایک نبیوں کو معصوم اللہ نے بنایا، دوسرا فرشتوں کو اللہ نے معصوم بنایا. اللہ احکم الحاکمین نے ترغیب دینے کے لیے اپنا نام پہلے لیا. فرمایا سن لو، تحقیق یہ ہے انا، بے شک، اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. شک والی بات ہی نہیں. اب اگلی بات کیا ہے؟ یہ ترغیب ہو گئی. فرمایا سمجھنا ہے تو سمجھ لو کہ میں وہ اللہ ہوں جس کو کسی کی پرواہ نہیں، میں اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہوں، تاکہ اللہ کو ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے، ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ یار درود نبی پر بھیجیں تو اللہ کی سنت ادا ہوتی ہے، اللہ کی سنت ادا ہوتی ہے. اللہ کا طریقہ ہے یہ درود بھیجنا، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہمیں حکم دیا گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود بھیجو، علیہ، ان پر، وسلمو، اور سلام بھیجو، تسلیماً، خوب خوب سلام. دو حکم دیے ہیں، درود بھیجنے کا بھی حکم دیا اور سلام بھیجنے کا بھی حکم دیا. آیت کے پہلے حصے میں ترغیب، اپنا طریقہ بتایا اللہ نے. دوسرے حصے میں حکم دے دیا. حکم کتنی چیزوں کا؟ دو کا، درود بھیجو اور ساتھ سلام بھی بھیجو، یعنی ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کرو اور سلامتی کی دعا بھی کرو. اب اللہ کریم جل جلالہ نے پہلے حصے میں یہ نہیں کہا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہا، سلام بھیجنے کا نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس پر مفسرین نے بڑی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے محبوب کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اور فرشتے چونکہ اللہ کے اندر ہیں، اللہ کے ماتحت ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتے نہیں ہیں، تو فرشتوں کی طرف سے بھی محبوب کریم کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. نقصان کس نے پہنچانا تھا؟ ہم نے. بے ادبی کن لوگوں نے کرنی تھی؟ ہم نے. تکلیف کن لوگوں نے دینی تھی؟ ہم نے. اللہ نے پھر ایمان والوں کو کہا کہ اے ایمان والو، تم نے میرے محبوب کے لیے رحمت کی دعا بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ سلامتی کی دعا بھی کرنی ہے، اور اپنی طرف سے سلامتی کے الفاظ ان کے لیے ادا کرنے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری طرف سے سلامتی ہے. اب یہ سلامتی کیا ہے؟ سلامتی یہ ہے کہ ہماری طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جن سے ان کو تکلیف پہنچے، کوئی لفظ ایسا نہ نکلے. کام تو بڑی دور کی بات ہے نا. کام اگر ہم ایسا کریں گے جو رسول اللہ کو تکلیف دے گا وہ تو واقعی شنیع ہے، واقعی کبھی ہے، واقعی بہت برا فعل ہے. لیکن سلامتی کا میں بالکل مختصر کر کے مفہوم یہ لے رہا ہوں کہ ہماری طرف سے حضور کے لیے سلامتی یہ ہے کہ نبی محترم کے لیے کوئی لفظ بھی ایسا نہ نکلے جن سے حضور کو تکلیف پہنچے. یہ سلامتی ہے حضور کے لیے. اللہ فرما رہا ہے محبوب کے لیے سلامتی والے الفاظ کہنے ہیں. سلامتی کیا ہے ان کے لیے؟ کہ کوئی ہلکا لفظ بھی حضور کے لیے نہ نکلے. ہلکا لفظ، ہلکا لفظ آپ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہلکا لفظ یہ ہے، میں میر شاہ صاحب کی مثال دیتا ہوں. یہ سیاسی عثمانی بنکر بھی ہیں، ان کا نام شاہد اقبال ہے. میں کہوں کہ وہ شاہد اقبال آ گیا. دوسرا جملہ یہ میاں شاہد اقبال صاحب آ گئے. پہلا جملہ جو ہے نام ان کا شاہد اقبال ہی ہے، لیکن وہ لفظ میرے ہلکے ہیں، وہ لفظ میں نے چھوٹے بولے ہیں.
ان لفظوں میں تعظیم اور ادب نہیں ہے، ان لفظوں میں اخلاص اور محبت نہیں ہے۔ میں کہوں کہ شاعر اقبال آ گیا اور میاں شاہد صاحب آ گئے، دوسرے جملے کے اندر ایک اخلاص، ادب، احترام جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ میں نے مثال دی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ہلکا لفظ بھی مسلمان کے منہ سے نہ نکلے۔ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، درود بھی بھیجنا ہے اور نبی کے لیے سلامتی بھی بھیجنی ہے، تمہاری طرف سے ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو، تکلیف نہ دینا ان کو۔ اب رسول اللہ کو تکلیف کہاں کہاں سے پہنچتی ہے؟ یہود و نصارہ نے نبی علیہ السلام کے خلاف شعر لکھے، رسول اللہ کو تکلیف پہنچی۔ نبی علیہ السلام کا نام بگاڑا، آپ کو تکلیف پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی نہ کہا، حضور کو تکلیف پہنچی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے متعلق الفاظ، بےہودہ الفاظ کا استعمال کیا، رسول اللہ کو تکلیف پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دی گئی، رسول اکرم نے سیدنا عثمان غنی کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھایا، اس لیے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دیا ہے، میرے عثمان کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے مواقع ہیں کہ جس عمل سے رسول اللہ کو زندگی میں تکلیف ہوتی رہی، ہر اس عمل سے آج اور قیامت تک اجتناب کیا جاتا رہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی طرف سے سلامتی۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا، سلامتی کے بعد رب فرماتا ہے جنہوں نے تکلیف دی، فرمایا مومن کون ہے؟ جو سلامتی کی دعا کرے۔ مومن وہ ہے جو میرے محبوب کے لیے سلامتی ہی سلامتی رکھے، لفظوں میں سلامتی، ان کے عملوں میں سلامتی، ان کے گفتار میں سلامتی، ان کے کردار میں سلامتی۔ یہ میرے محبوب کے لیے لکھے تو سلامتی، یہ میرے محبوب کے لیے بولے تو سلامتی، سلامتی ہی سلامتی ہو ایمان والوں کی طرف سے۔ پر فرمایا یاد رکھنا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، لیکن اگر کسی نے اس کے الٹ کیا، کوئی تکلیف دے بات کہی، تو پھر دنیا میں بھی اس کے لیے لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے لعنت ہے۔ اب درود شریف ہے کیا؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ لفظ درود فارسی میں بھی اس کو درود کہتے ہیں اور اردو میں بھی اس کو درود کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں صاد کے ساتھ، جیسا قرآن پاک میں ہے صلو، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے یہاں پہ، اور قرآن پاک میں صلاۃ کا لفظ بھی آیا ہے، صلوات کا لفظ بھی آیا ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہے رحمت طلب کرنا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے حضور کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، تو رحمت طلب کرنا اللہ سے۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ یا اللہ تو رحمت بھیج، تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ہم کہ اللہ تعالیٰ سے کیوں کہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ چاہیے تو یہ کہ میں کہوں کہ یا اللہ میں درود بھیجتا ہوں تیرے محبوب پر، تیرے محبوب کی آل پر، اور آپ بھی یہی کہیں کہ یا اللہ میں درود بھیجتا ہوں تو تیرے محبوب پر اور تیرے محبوب کی آل پہ۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں اکثر؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو درود بھیج۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ریکویسٹ کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے کہ یا اللہ تو درود بھیج۔ یہ دعا ہے، یا اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں یہ ریکویسٹ کیوں ہے؟ جو میں سارے فساد کی جڑ یہ ہے، اعمال کو رد کر دینے والی چیز میں ہے۔ بزرگوں نے جو طریقہ بتا دیا، بلکہ رب کریم نے جو طریقہ بتا دیا، رسول اللہ نے اپنی امت کو جو طریقہ بتا دیا، وہ طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ فرمایا میں کہوں گا نا کہ یا اللہ میں درود بھیجتا ہوں، جب میں آگے میں تو اللہ کو پسند ہے ہی نہیں، عمل تو ضائع ہونے کا خدشہ ہے جب میں کہوں۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے اللہ کریم نے میں کے ساتھ دعا مانگنے کا نہیں کہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر، ہمیں عطا کر، وہاں پہ بھی میں نہیں ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مطلب جتنی دعائیں آپ دیکھیں گے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہیں، متکلم واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ نہیں ہے جس میں میں کا لفظ ہو۔ تو یہ بھی درخواست ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو پاکیزہ، تیری ذات پاکیزہ، تیری شان پاکیزہ، مولا ہم درود بھیجیں گے تو ہمارے درود بھیجنے میں کوئی نقص رہ سکتا ہے، کمی رہ سکتی ہے، ہماری زبانیں ناپاک ہیں، ہمارے اجسام ناپاک ہیں، مولا ہم نے تیرے سپرد کر دیا کہ یا اللہ تو اپنے محبوب پر اپنی شان کے لائق درود بھیج۔ اس لیے ہم نے یہ ریکویسٹ کر دی اللہ کی بارگاہ میں، درخواست کر دی ہے مالک کی بارگاہ میں۔ اب یہ درخواست ایسی ہے جو مقبول ہی مقبول ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مثال یہ ہے، مثال کو آپ نے، مثال ہوتی ہے مسئلے کی وضاحت کے لیے، مثال اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے نہیں ہے، مثال مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ ہم اگر کسی باپ کو کہیں، کسی باپ کو کہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ 10 روپے دے دے ہماری طرف سے، مہربانی ہے، یہ ہماری درخواست ہے، جناب آپ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، آپ اپنے بیٹے کو دے دیں، تو کیا وہ اپنے بیٹے کو نہیں دے گا؟ اس کو اپنے بیٹے سے محبت ہے اور وہ ہماری چاہت کو بھی دیکھے گا، ہماری درخواست کو بھی دیکھے گا، یار بڑی چاہت سے میرے بیٹے کے لیے یہ گفٹ لے کر آئے ہیں، کوئی پیسے دے رہے ہیں، تو وہ ہماری اس درخواست کو صرف اس لیے قبول کرے گا کہ یہ اس کے بیٹے کے لیے ہے، اور دل کے اندر دنیاوی اعتبار سے بات یہ جائے گی کہ جانی تو چیز میرے گھر میں ہی ہے نا۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بلا مثال و بلا تشبیہ، اللہ کی بارگاہ میں جب ہم عرض کرتے ہیں کہ مولا تو اپنے محبوب پر درود بھیج، تو رب کو بھی پتا ہے نا کہ یہ درود کی درخواست کر رہا ہے تو میرے محبوب کے لیے کر رہا ہے نا، درود تو میرے محبوب کے لیے ہے نا، تو اس لیے یہ درخواست قبول ہی قبول ہے۔ اس کے اندر تمام امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ درود پاک لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی پڑھا جائے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حالانکہ ہر جو عبادت ہے اس کے اندر ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک، دکھانے کے لیے جو عمل کیا جائے۔ ہم نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں، صرف اس لیے اگر نماز پڑھیں کہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے تو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ صرف اس لیے قرآن پڑھے کہ لوگ کہیں کہ بڑا قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنا قبول نہیں ہوگا۔ صرف اس لیے حج و عمرہ کریں کہ لوگ حاجی کہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ لیکن درود اگر ہم اس نیت سے بھی پڑھیں کہ لوگ کہیں کہ بڑا درود پڑھنے والا ہے، محدثین کہتے ہیں، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ کیوں قبول ہے؟ کہ وہ رب کے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس لیے قبول ہی قبول ہے۔ اور دوسری بات، مسلمان کی تو شان فرشتے سے بھی زیادہ ہے، اس کو تو اللہ نے فرشتے سے بھی زیادہ مقام دیا ہے، زیادہ اس کو مواقع عطا فرمائے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام آتا ہے اور درود بھیجتا ہے۔ جو ایک بار آ جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ حاضر نہیں ہو سکتے وہاں سرکار کی بارگاہ میں، خدمت رسول اکرم میں وہ دوبارہ حاضر نہیں ہو سکتے۔ جو ایک بار آ گئے قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ بار بار ان کو بلایا جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کا موقع فراہم۔ فرشتوں کو یہ مقام اور مرتبہ بھی اللہ نے نہیں دیا کہ وہ دوبارہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا سکے۔ اور یہ درود و سلام پڑھنا اتنا اعلیٰ ترین وظیفہ ہے، اتنا اعلیٰ ترین وظیفہ ہے کہ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیورٹ قاری قرآن تھے۔ نبی پاک کو ان کی قرات بڑی پسند تھی۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو رسول اکرم علیہ السلام آپ کی آنکھیں چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی، اتنے شوق سے نبی علیہ السلام ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام سے ایک دن کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نماز پڑھنے کے بعد کافی ورد وظیفے کرتا ہوں، تو اگر میں ان وظائف کا ٹائم تھوڑا مختصر کر دوں، ان کے 4 حصے کر دوں، ایک حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھ لیا کروں اور 3 حصے باقی ورد وظیفے کر لیا کروں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بات سن کے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا اگر تو زیادہ درود پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں جو ورد وظیفے پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، ان کے 4 حصے کروں
اور اس میں سے 2 حصے درود پڑھ لیا کروں اور 2 حصے باقی ذکر اذکار کر لیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا اگر تو اس سے بھی زیادہ درود پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے پھر عرض کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ایسے مینج کرتا ہوں کہ 3 حصے وقت درود پڑھ لیا کروں گا اور 1 حصہ باقی ذکر اذکار کر لیا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر کہا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا اس سے بھی زیادہ اگر تو درود شریف پڑھ سکے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے پھر چوتھی بات عرض کی یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد جتنا وقت بچے گا سارا وقت آپ پر درود ہی پڑھ لیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب صحابی رسول نے یہ بات کہی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تیری ساری حالات کے لیے کافی ہے، اللہ تیرے ساری مشکلات کے لیے کافی ہے۔ اگر تو نماز پڑھنے کے بعد یہ کام کرے کہ سارے ذکر اذکار کی جگہ پہ صرف درود پڑھ لیا کرے۔ درود شریف اب پڑھنا کون سا ہے؟ اب یہ مسئلہ بھی بڑا ہے، آپ کو جو درود آتا ہے وہ پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھے، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ عربی میں نہیں آتا تو پنجابی میں کہہ دیں، پنجابی میں نہیں آتا اردو میں کہہ دیں یا اللہ اپنے محبوب پر ریت کے ذروں کے برابر درود بھیج، یا اللہ اپنے محبوب پر درختوں کے پتوں کے برابر درود بھیج، یا اللہ اپنے محبوب پر پانی کے قطروں کے برابر درود بھیج، یا اللہ اپنے محبوب پر اپنی رحمت کے برابر درود بھیج۔ آپ اردو میں کہہ دیں، آپ پنجابی میں کہہ دیں، سننے والا اللہ وہ سب کی بولیاں سننے والا ہے، وہ سب کی بولیاں سنتا ہے۔ اور درود شریف یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ جو شاید کچھ لوگ درود و سلام سے محبت رکھنے والے ہوں تو دلائل الخیرات ایک کتاب ہے، دلائل الخیرات، یہ عربی میں لکھی گئی اور آج سے 900 سال پہلے لکھی گئی۔ حضرت سلیمان محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیخ ہیں، اس وطن کا نام سوئس ہے، سوس ہے، یہ برل سین واؤ سین اس کا نام ہے یا سوئس ہے، برل یہ ان کا وطن تھا۔ اس کو کسی بھی طریقے سے آپ پڑھیں، سوئس پڑھ لیں۔ تو وہ سوئس کے رہنے والے تھے، حضرت امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جا رہے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی اور کتاب اتنی مقبول ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آج بھی آپ میں سے کوئی شخص، پیر والے دن یہ شروع ہوتی ہے، پیر والے دن ختم ہوتی ہے، آپ میں سے بھی کوئی شخص اگر آج باوضو ہو کے اس کتاب کو بطور وظیفہ پڑھنا شروع کر دے، یہ کتاب ختم نہیں ہوگی، اللہ کے محبوب کا دیدار ہو جائے گا۔ اتنی مجلد کتاب ہے، ہر مکتب فکر کا عالم دین اس کو پڑھتا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے، اس میں درود شریف بھی لکھا ہوا ہے نبی پاک کی ذات پر، دلائل الخیرات، یہ اردو ترجمے کے ساتھ مل جاتی ہے، عربی کے اندر لکھی ہوئی ہے دلائل الخیرات شریف، بڑی مقبول کتاب ہے یہ حضور کی بارگاہ میں۔ تو امام محمد بن سلیمان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کتاب لکھی کیوں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں محدث تھا، عالم تھا، فقیہ تھا، لوگوں میں میرا بڑا چرچا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ تو میں سفر میں تھا تو ایک جگہ پہ پہنچا، کنواں ہے لیکن پانی بہت گہرا ہے، میں نے وضو کرنا تھا نماز کے لیے، پانی بڑا گہرا تھا، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، میں وہاں پریشان بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یار اب دوسرا کنواں تو بڑی دور آبادی ہے، اب کیا بنے گا؟ میں وہاں پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوں، کنویں کے قریب، اوپر سے چھت سے ایک ننھی منی بچی آواز دے کر کہتی ہے کہ شیخ محمد بن سلیمان آپ کا چرچا تو زمین و آسمان میں ہے، آپ کی ولایت کا، آپ تو بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شیخ طریقت ہے، اور کمال اتنا بھی نہیں کہ آپ کنویں سے پانی نکال سکے، آپ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر اتنا بھی کمال نہیں ہے کہ کنویں سے پانی نکال سکے، میں آپ کو پانی نکال کے دیتا ہوں۔ اس چھوٹی بچی نے اس کنویں کے اندر تھوک دیا۔ شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچی نے جب کنویں کے اندر تھوکا نا تو فرماتے ہیں آنے واحد میں کنویں کا پانی زمین سے اٹھا اور کنویں کے کنارے تک آ گیا، پانی اوپر آ گیا۔ میں نے وضو کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے اس ننھی بچی کو دیکھا تو میں نے کہا بیٹا تجھے اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، بتا تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا ہے؟ میں تو قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، میں تو لوگوں کو مسائل بتاتا ہوں، میرے اندر تو یہ کمال نہ آ سکا، پر بیٹا تو بتا تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا؟ تو بچی کہنے لگی کمال کیسا، میں حضور پہ درود پڑھتی ہوں، اللہ نے یہ کمال عطا فرما دیا۔
تو حضرت سید سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے تہیہ کیا کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر ایک کتاب لکھوں گا. پھر وہ کتاب کیا لکھی؟ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ کتاب لکھی تو نبی پاک علیہ السلام نے آگے مبارک بات دی. اور آج تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی غلام درود شریف پڑھتے ہیں، میرے پیر و مرشد حضور قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ آباد والے، انہیں تو لوگ کہتے ہیں درود شریف والی سرکار ہے. بڑا درود شریف پڑھا آپ نے، ساری زندگی درود پاک کے لیے وقف کر دی. اور آپ سے جب بھی پوچھا جاتا کہ آپ کے ولایت کا یا آپ کے اللہ کے مقبول ہونے کا اس کی وجہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اور کسی عمل کا نہیں پتا، بس حضور کی ذات پہ درود بڑا پڑتا ہوں. میں نے حضور پر درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیا تو درود والی سرکار نے مجھے رنگ دیا. اور حضرت صاحب کبرا نے آب کوثر کتاب ہے، ان کی بھی درود پاک کے متعلق ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت ہوئی تو حضور سید عالم نے کہا کہ مفتی امین صاحب کو میرا سلام دے دیں. مفتی امین صاحب کو میرا سلام. وجہ کیا ہے؟ وہ درود پاک کے متعلق کتاب ہے آب کوثر، چھوٹی سی کتاب ہے اردو کے اندر، اس کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں، حدیث پاک لکھی ہوئی ہے درود شریف کے متعلق. اس میں آپ واقعہ لکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے، امت کے حکیم کیسے بنے؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی ذات پر 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا تو مدینے کے تاجدار نے مجھے امت کا حکیم بنا دیا ہے. یہ درود و سلام بڑی برکت والی چیز ہے. جو بندہ درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اس کو کسی ورد وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. تو اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد گھر میں گھر سے باہر ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا کر دیں. یہ درود شریف پڑھنا بھی آپ سمجھے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیسا ہیلا بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری ذات پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتا ہے، 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے. کمال کا یہ لطف ہے کہ ہم درود حضور پہ بھیجیں، اللہ ہم پہ درود بھیجتا ہے. اللہ کے محبوب ہے نا، تو جو ان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو رحمت